بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ مگر دوسری ایک بات، اور وہ یہ کہ آپ کو کسی سے ملنا ضروری ہے، اس سے ملنا۔ آپ جانے والے کہ آپ کو پتا چلا وہ صاحب اس وقت اپنے گھر میں نہیں، وہ فلاں جگہ بیٹھے، تو اب آپ ان کے گھر نہیں جائیں گے، اب آپ فلاں جگہ جائیں گے، ان سے ملنا ہے جن صاحب سے، جہاں وہ ہیں وہاں ہم جائیں گے۔ 40 کے دن 62 ہجری سے لے کے 1432 ہجری تک خود زینب کبریٰ اپنے روضے زینبیہ میں نہیں ہوتی۔ کہاں ہوتی ہے؟ خود زینب کربلا ہی ہوتی۔ زینب نے طریقہ بنا لیا ہے کہ ہر 40 پہ اپنے بھائی کو آؤں گی اور وہی پیغام دوں گی۔ پہلے 40 ہی میں زینب نہیں آئی تو ہے وہ لوگ جو اس کو جذباتیت میں یہ سمجھتے ہو کہ مولانا شام کی مخالفت کر رہے ہیں، تمہیں صحیح پتہ بتا رہے۔ 40 سے ایک دن پہلے زینب اپنے حرم میں ہے، 40 کے ایک دن بعد زینب اپنے حرم میں، خود 40 کے دن زینب کربلا پہنچی گی۔ میں جاؤں گی اور اپنے ماں جائے کو اس وعدے کی تکمیل کی خبر دوں گی۔ زینب نے ایک وعدہ کیا تھا بھائی سے کہ بھائی کربلا تو فتح کر، شام زینب فتح کرے۔ زینب آ کے پیغام دے رہی، کیونکہ جو روایتوں میں لکھا ہے کہ لشکر یزید زینب کو رہائی کے بعد کربلا نہیں لایا، شام سے قافلہ نکلا، ایک وہ جگہ آئی جہاں 2 راستے بن رہے تھے، ایک راستہ کربلا جا رہا تھا، ایک مدینہ جا رہا تھا۔ قافلہ مدینے کے راستے پہ چلا، زینب نے آواز دی سجاد میں مدینہ نہیں جاؤں گی، پہلے میں کربلا جاؤں گی۔ زینب کے کہنے سے قافلے کا رخ پھیرا گیا۔ ماں جائے کو جا کے خبر دینا ہے بھیا تیری بہن نے جو وعدہ تجھ سے کیا تھا وہ وعدہ پورا کیا۔ جب زینب نہیں ہے تو بہتر ہے کہ وہیں جاؤ جہاں زینب، جیسے یہ 2 نام ہمیشہ ساتھ آتے ہیں، زینب و عباس۔ آج جناب عباس کا ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھ کے اسی کو مصائب سمجھیے۔ رونا آئے تو روئیے، رونا نہ آئے تب بھی اسی کو گریا سمجھیے۔ عرب کے ایک بہت ہی مشہور شاعر ازدی نے جناب عباس کے حال کا مرثیہ لکھا۔ مرثیہ لکھتے چلے گئے۔ جب مرثیہ مکمل ہوا تو اب دوبارہ لوگوں کے سامنے پڑھنے سے پہلے اس کو چیک تو کرنا ہے، اس میں کوئی غلطی تو نہیں۔ شاعر حضرات کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہمارے آج کے لیے ذمہ داری کم ہو گئی، لکھ لیا اور پڑھ لیا اور اس کو کارنامہ سمجھا کہ جی ہم فلبدی پڑھ دیتے ہیں۔ یہ عرب کا شاعر دوبارہ پڑھا، پہلے مصرے نے اس کو روک دیا، نہیں یہ مرثیہ غلط ہے، میں اس کو نہیں پڑھوں گا۔ پہلے مصرے میں اس نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا کہ اسے یہ لگا کہ آقا عباس کی تعریف کرتے ہوئے میں نے مولا حسین کی توہین کر دی۔ حسین امام، عباس خود اپنے آپ کو زندگی بھر حسین کا غلام کہتے بھی رہے، سمجھتے بھی رہے۔ ایسے مرثیے کا کیا فائدہ کہ عباس کی تعریف کر کے آقا کی توہین کی جائے؟ بند کر کے رکھ دیا مرثیہ۔ وہ کیا تھا پہلا مصر؟ الیوم استجار بہ الہدی، عاشور کا دن وہ تھا کہ ہدایت کے آفتاب نے عباس کی پناہ ڈھونڈی تھی، ہدایت کا آفتاب حسین عباس کی پناہ میں تھا۔ یہ میں نے عباس کی تعریف تو کی ہے، حسین کی توہین بند کر دی۔ پہلی ہی شب جمعہ آئی تو خواب میں دیکھا، مگر سچا خواب، کہ میں کربلا میں پہنچ گیا ہوں، کربلا میں کھڑا ہوں، سامنے بڑے آقا کا حرم نظر آ رہا۔ اللہ کبھی آپ کو کربلا لے جائے، کبھی بھی جائیے، سال میں کبھی، 40 تو پھر 40، عاشور تھا پھر عاشور، شب جمعہ پھر کبھی جائیے۔ ایک بار وہ سنہرا گنبد جو اس کو چمکتا نظر آیا، میں کربلا میں ہوں، دوڑ کے چلا اور حرم امام مظلوم میں داخل ہوا۔ آج شب جمعہ، اور آج بھی آپ جائیے تو ہر شب جمعہ 40 کی جھلک نظر آتی ہے کربلا کے اندر، اتنا مجمع ہوتا ہے۔ تو خیر حرم میں گیا، حیران ہو گئے، آقا حسین کی زری سامنے، حیران ہو گیا، پورا حرم خالی نظر آ رہا ہے، یا کوئی آدمی نہیں ہے، صرف کچھ خدام جو دیکھ بھال کرنے والے۔ ارے ہم نے تو اپنے بزرگوں سے سنا تھا، حدیثوں میں پڑھا تھا کہ ہر شب جمعہ 1,24,000 انبیاء حسین کی زری کی زیارت کو آتے ہیں۔ ہر شب جمعہ ملائکہ مقربین حسین کے سلام کو آتے ہیں۔ ہر شب جمعہ اولیاء اور اوصیاء حسین کی زیارت کو آتے ہیں۔ ہر شب جمعہ حسین کا نانا رسول خدا حسین کی زیارت کو آتا ہے۔ پورا حرم خالی، کوئی نظر نہیں آ رہا، گھبرا گیا کہ آج تک جو سنا تھا میں نے وہ غلط۔ قریب گزرنے والے خدام میں سے ایک کو روکا،
یہ حرم خالی کیوں ہے؟ کہ اس لیے خالی ہے کہ حسین خود اپنے حرم میں نہیں ہے. جب حسین یہاں نہیں ہے تو زیارت کرنے والے وہ بھی نہیں. حسین اپنے روزے میں نہیں ہے. اب یہ چکرا گئے. کہا حسین کہاں ہے؟ کہا حسین اپنے چھوٹے بھائی عباس کی زیارت کو گئے. اللہ اللہ، کتنا بلند رتبہ عباس کا ہے. فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا اور حسین خود چل کے عباس کے روزے کی زیارت کو جا رہے ہیں. بس جیسے ہی یہ سننا تھا حسین عباس کی زیارت کو گئے، دوڑ کے نکلا. اب بڑے آقا کے حرم سے چھوٹے آقا کا حرم سامنے ہی تو نظر آتا ہے. اور آج تو ہر ایک کو یہ پتا چل گیا کہ دونوں روزوں میں ٹھیک وہ فاصلہ ہے جو صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کا درمیانی فاصلہ ہے. وہ پہاڑیاں جن میں ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی تھی، وہ فاصلہ جس میں چچا اپنی بھتیجی کے لیے پانی لانے فرات کی جانب گیا تھا، صفا اور مروہ کا فاصلہ بڑے حرم سے چھوٹے حرم میں دوڑ کے گیا. قدم رکھا، ہاں وہاں یہ اندازہ ہونے لگا. مجمع اسے کہتے ہیں. صحن چھلک رہا ہے، صحنچیاں بھری ہوئی ہیں. راستہ پھر بھی مل گیا. جب اندر داخل ہوا روزے کے تو دیکھا کہ زری کے قریب عباس کے سرہانے حسین کھڑے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ عباس کی زیارت پڑھ رہے بلکہ زیارت کے فوراً بعد اس شاعر کا وہ شعر پڑھ رہے: الیوم استجار بالہدی. عاشور کا دن حسین بھی عباس کی پناہ میں تھا. اور یہ شعر پڑھا اور پیچھے مڑے بغیر اس کا نام لے کے کہا: اے شاعر ازدی، تو نے میرے بھائی کا مرثیہ کیوں بند کر دیا؟ گھبرا کے کہا: مولا اس میں آپ کی توہین ہے. حسین نے کہا: نہیں، تو نے بالکل حقیقت بیان کی ہے. عاشور کے دن جب تک میرا عباس زندہ تھا حسین کے دل کو بھی سہارا اور بھروسہ تھا. یہی وجہ ہے کربلا میں اتنے شہید ہوئے مگر کسی کی شہادت پہ حسین نے وہ جملہ نہ کہا جو عباس کی شہادت پہ کمر پکڑ کے کہا: عباس الان انکسر ظہری. ارے تم نہیں مرے، حسین کی کمر ٹوٹ گئی. اور یہی وجہ ہے. بس آخری جملہ: کربلا میں بچے 3 دن کے پیاسے ہیں. یہ بچے کوفے میں اور پیاسے ہو گئے، یہ بچے شام میں اور پیاسے ہو گئے. بھئی کوفے میں سکینہ نے ام حبیبہ سے پانی مانگا، کیوں؟ پیاسی تھی نا. شام میں زینب نے بیٹھ کے نماز پڑھی: سجاد بیٹا، آنے والی خوراک اتنی کم ہے، اپنا حصہ بچوں کو دے دیتی ہوں. مگر میرا سوال ہے، جب کم پیاسے ہیں بچے 3 دن کے تو کہہ رہے الاتش الاتش، پیاس بڑھتی جا رہی، اب کیوں نہیں کہتے الاتش؟ تو پانی کی وجہ سے نہیں، عباس مارے گئے، علم ٹھنڈا ہو گیا. اب بچوں نے کہا پانی مانگنا بیکار ہے، پانی لانے والا تو کوئی نہ رہا، لیکن پانی مانگو گے یا شمر کے تماچے پڑیں گے یا عمر سعد کے کوڑے.